بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگست کا مہینہ ہماری قومی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی حکومت، اسلامی مملکت وجود میں آئی۔ ناظرین، یہ آزادی، یہ مملکت، یہ ملک ہمیں ایک طویل سیاسی جد و جہد کے بعد ملا، جس کے حصول کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، جہاں پہ لاکھوں عزتوں کا سودا ہوا اور لاکھوں کو ہجرت کا درد سہنا پڑا۔ یہ آزادی ہمیں پلیٹ پر رکھ کر نہیں ملی، اس کے لیے ہمارے اجداد نے وہ قربانیاں پیش کی جو اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ ملک ایک طویل سیاسی جد و جہد کا ثمر ہے، نہ کہ کسی باقاعدہ افواج یا کسی گروہ یا مسلح جتھے کی جد و جہد کا نتیجہ۔ اس ملک کے قیام پذیر ہونے میں عوامی سیاسی جد و جہد کار فرما تھی۔ اس ملک کے چلنے میں، اس ملک کی بقا میں اور اس ملک کی آئندہ تعمیر و ترقی میں بھی سیاسی کردار ہی ہوگا، سیاسی نظام ہی ہوگا جو اس کو اعلیٰ مقام تک لے کر جائے گا۔ ناظرین، یہ جو ایک طویل سفر تھا تحریک پاکستان کا، اس کو ہمارے اجداد نے کس طرح طے کیا، یہ آئندہ نسلیں اور ہماری موجودہ نوجوان نسل اس کو نہیں جانتی۔ یہ کوئی سفر آسان سفر نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ یہ اس طرح کی ایک صورتحال تھی جس سے ہمارے بزرگ اور ہماری قوم جو ہے وہ سرخ رو ہو کر نکلی اور ہمیں آزادی ملی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ ملک ہمیں سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں ملا ہے، نہ کہ مسلح جد و جہد کے نتیجے میں۔ ناظرین، سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہے تو پھر یہ ملک سیاسی نظام کے تحت ہی آگے بڑھے گا۔ آج 14 اگست 2023 ہے۔ میں آپ کو 50 سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب 14 اگست 1973 میں اس ملک کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ پاکستان کی پہلی منتخب قومی اسمبلی نے تمام جماعتوں کی متفقہ منظوری سے ایک آئین منظور کیا۔ وہ آئین 50 سال سے ہمارے ملک کی بائنڈنگ فورس ہے، جس پر ہمارا سارا نظام استوار ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ کل کی تاریخ ہے کہ اس آئین کو، جو ہماری متفقہ قرارداد تھی، ہماری قومی میثاق ہے، جو اسی طرح مقدس ہے جس طرح ہمارے پاس ہمارے مذہبی عقائد یا ہماری دیگر چیزیں مقدس ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس میثاق کو، اس قومی میثاق کو اپنی جان کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس کے ساتھ اپنی پوری کمٹمنٹ نہیں دکھائیں گے، ہم قوموں کی برادری میں کبھی بھی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہی وہ واحد قدم ہے جو ہمیں قوموں کی برادری میں سرخ رو کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ آئین کے نفاذ کے بعد اس آئین کو 3 دفعہ فوجی ڈکٹیٹروں نے توڑا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، آئین کو تاراج کیا۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پر ایک مارشل لا نافذ کیا، منتخب جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا۔ اور پھر 2007 میں ایک دفعہ پھر اس آئین کو تاراج کیا
جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے آئین کو تاراج کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، اس میں جو بھی حصے دار تھے، ساجھے دار تھے، سرارے ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ آئین جب جب ٹوٹتا رہا، یہ بحال بھی ہوتا رہا اور اپنی مرکزیت بھی قائم کرتا رہا۔ آج 14 اگست کے دن کو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے فرض کو پہچانیں، اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں، ان جانوں کے نذرانے کو، ان لاشوں کی، ان جانوں کی بے حرمتی کو یاد رکھیں اور ان کے درد کو یاد رکھیں جنہوں نے اس وطن کے لیے ہجرت کی۔ اگر ہم یہ سب یاد نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پر ہمیں جو آزادی کے تقاضے ہیں ان پر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ ہم عوام ہی ہیں جو اگر آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو اگر قانون اور حکمرانوں کی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں گے، تب یہ ملک یقینی طور پر آگے بڑھے گا۔ یہاں ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو اس کا آئین میں کردار ڈیفائن کیا گیا ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو یا کوئی اور۔ لیکن بڑا افسوس کہ ہمارے اداروں نے ہمیشہ اپنے آئینی کردار سے تجاوز کیا، کبھی فوج نے کیا، کبھی پارلیمنٹ نے کیا، کبھی عدلیہ نے کیا اور کبھی دوسرے کسی ادارے نے۔ لیکن میری نظر میں یہ 3 بڑے ادارے، پارلیمنٹ، افواج اور عدلیہ، یہ سب سے زیادہ قصوروار ہیں جنہوں نے اس ملک کے نظام کو ہمیشہ تہو بالا کیے رکھا۔ آج جب آزادی کے 75 سال پورے ہو گئے ہیں اور یہ ایک اسمبلی آئینی مدت کر کے 2 دن پہلے 3 دن پہلے تحلیل ہو گئی ہے، اس اسمبلی میں بھی کیا ہوا آخری لمحات میں؟ ناظرین، ایسے قوانین پاس کیے گئے جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسی قانون سازی سے ملک اور جمہوریت مستقبل میں مجھے مضبوط ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ مستقبل میں بھی مجھے جمہوریت اسی طرح کمزور ہوتی اور لاٹھیوں کے سہارے چلتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ خواہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کی بی ٹیم بننے کو ترجیح دی، کبھی کسی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں۔ آپ سوچئے، میرے ملک کے عوام سوچیں، جو پاکستانی ہیں، جن کا جینا مرنا یہاں پہ ہے، جن کا سب کچھ اوڑھنا بچھونا یہ ملک ہے، وہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں سے نہ بھاگنا ہے، نہ ہمارا سرمایہ باہر ہے، نہ ہمارے بچے باہر ہیں، نہ ہمارا کاروبار باہر ہے۔ ہمارا 85% لوگوں کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آج کے دن یہ ہم عہد کرتے ہیں، آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر صورت اس وطن کی سربلندی کے لیے، اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں گے جس کا آئین اور قانون ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ آپ ایک بار ضرور سوچئے گا اس بات کو۔ کم کہے کو بہت جانیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔